أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله ماں کا سمدی ماتے احسان کری تیرے تئی لڑ رہی تیرے ٹکڑے مطابق بدنیا نے میرے ویر حسین دسا محمد والے محمد صلی اللہ یہ پھر کس نے ہم سے لہو کا خراج مانگا ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے کافر نماز پڑھ رہے تھے اور اس مسلمانوں نے شہید کر دیا یہ وہ الفاظ ہیں جو باشعور باضمیر انسان کو سونے نہیں دے رہے سانحہ اسلام آباد نے تمام عالمین کے دلوں کو بہت غمگین کر دیا ہے آج انہیں شہداء کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بہاول نگر کے رفیق شاہ چوک پر اکٹھے ہوئے ہیں اہلیان بہاول نگر کی جانب سے شہدائے اسلام آباد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تمام مکاتب فکر کے لوگ آج اس احتجاج میں شریک ہوئے ہیں اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور شہداء کے وارثوں کو ان کو تسلی دیں اور ان کے زخموں پہ مرہم کر لیا اور ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا ہے جو مائنڈ سیٹ ان قاتلوں کو تیار کرتا ہے اس تکفیری سوچ کو ختم کرنا ہے کہ جو تکفیری سوچ بے گناہوں کا قتل کرنے پہ آمادہ کرتی ہے جب تک اس نیٹ ورک کو نہیں توڑا جاتا انتظامیہ کے افراد موجود ہیں یہاں میری گفتگو سن رہے ہیں صحافی برادری میری گفتگو سن رہی ہے مجھے معلوم ہے ایجنسیوں کے افراد ان لفظوں کو نوٹ کر رہے ہیں ہاں نوٹ کریں ان باتوں کو پہنچائیں اہلیان بہاول نگر کی طرف سے ان باتوں کو ایوان اقتدار تک پہنچائیں ایجنسیوں کے افراد اپنے ہیڈ کوارٹر تک ان باتوں کو کہ اہلیان بہاول نگر نے یہ مطالبہ کیا اور یہ مطالبہ کرنا ہمارا حق ہے کہ خبردار کسی اعلی کار کو پکڑ کر کامیابی کے دعوے نہ کیا کرو بلکہ کامیابی اس میں ہے کہ جب آپ آ کر یہ اناؤنس کریں گے کہ ہم نے اس پورے نیٹ ورک کو توڑ دیا ہے آئندہ کبھی بھی پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ حیدری تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے شیعہ سنی دوستوں ہم پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہم دکھ میں ہیں ہم کرب میں ہیں اور ہمارا دل بے قرار ہے جب سے یہ آج ایک ہفتہ ہو گیا پچھلے جمعے کو یہ واقعہ ہوا تھا لیکن دہشت گردوں کے سرپرست یہ دندناتے پھرتے ہیں جو تکفیر کے نعرے لگاتے ہیں جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے
میرے بھائیوں میں طالب علم ہوں, میں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, یہ صحافی برادری ذرا توجہ سے میری بات سنیں, اور میرے شیعہ سنی سارے دوست, بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے, جا کر پڑھیں, مطالعہ کریں, اگر آپ کو نہ ملے تو میرے پاس آ جائیں, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے. مسلمان کو کافر کہنے والا وہ خود کافر ہے. کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو کفر کہنے والے کی طرف پلٹتا ہے کہ وہ اس مسلمان کی تکفیر کر رہا ہے. یہاں پہ ہمیں معلوم ہے اسلام آباد میں حکمرانوں کی ناک کے نیچے کافر کے نعرے لگائے جاتے رہے, کسی نے نہیں روکا. اسلام شیم ہے یا نہیں, کہو شیم. حکمرانوں کی ناک کے نیچے کافر کافر کے نعرے لگائے جاتے رہے, کسی نے ان کی زبان نہیں روکی, کسی نے ان پہ ایف آئی آر درج نہیں کی, کسی نے ان کا راستہ نہیں روکا. ان زبانوں کو لگام دیا جائے اور ان کا راستہ روکا جائے, ان پہ ایف آئی آر درج کر کے ان کو گرفتار کیا جائے. جو کافر کے نعرے لگاتے رہے, جو مارو مارو اور قتل کرو کی صدائیں بلند کرتے رہے, ان سے تفتیش کیوں نہیں کی جاتی, انہیں کیوں نہیں پکڑا جاتا. جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں, جو نفرتیں بانٹتے ہیں, جنہوں نے نفرتیں پھیلائیں, جنہوں نے وطن عزیز کی دیواروں کو کالا کیا, ان کے دل کالے ہیں, تو وہ ان نفرتیں پھیلانے والوں کو لگام کیوں نہیں دی جاتی, ان کا راستہ کیوں نہیں روکا جاتا. لہذا یہ مائنڈ سیٹ اسی شے کا نتیجہ ہے کہ ان کا راستہ ہی نہیں روکا گیا, ان کو لگام نہیں دی گئی, جس کے نتیجے میں کافی وقفے کے بعد پھر یہ واقعہ رونما ہوا. لہذا میں موجودہ حکمرانوں سے یہ اپیل کروں گا, آپ کو اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو پھر اس نیٹ ورک کو توڑیں, ان کے سرپرستوں کو پکڑیں, جنہوں نے یہ فیکٹریاں کہ جو دہشت گرد تیار کرتی ہیں, ان فیکٹریوں کو مسمار کریں. اگر ایک آدھ کو آپ نے پھانسی چڑھا بھی دی, ایک آدھ کو آپ نے لٹکا دیا اور یہ سمجھا کہ شاید دہشت گردی ختم ہو گئی ہے, ایسا نہیں ہوتا. جب تک دہشت گردوں کو تیار کرنے والی فیکٹری موجود ہے, یہ دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. یہ فیکٹریاں آپ کی ناک کے نیچے کام کر رہی ہیں. چار دیواریوں کا آپ کو معلوم ہے کہ جہاں یہ دہشت گرد تیار ہوتے ہیں, مجھ جیسا بندہ, مجھ جیسا طالب علم جانتا ہے کہ کن مدرسوں میں ان دہشت گردوں کو تیار کیا جاتا ہے. آپ نہیں جانتے, سب کچھ جانتے ہیں آپ, لیکن آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. لہذا میرے بھائیوں, ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کا نیٹ ورک توڑا جائے اور ان کا راستہ روکا جائے. آج کا ہمارا یہ علامتی احتجاج یہ اس لیے ہے, اور ہم شکر گزار ہیں بہاول نگر کے شہریوں کے, صحافی حضرات کے, تاجروں کے, اور تاجر برادری ہماری معزز برادری جنہوں نے اس دکھ کو محسوس کیا. اور آج مختلف طبقہ ہے فکر کے افراد تشریف لائے تھے فاتح خوانی کے لیے. علماء, مدارس سے تعلق رکھنے والے اور مساجد کے خطیب اور مینار ٹیز کے نمائندگان وہ بھی تشریف لائے. ہم سب کے شکر گزار ہیں اور یہ دکھ مشترکہ دکھ ہے سب کا. لہذا ہم شکر گزار ہیں بہاول نگر کے شہریوں کے کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمارا دکھ بانٹا, شہداء کو خراج تحسین پیش کیا. اللہ پاک آپ کی آمد عبادت شمار فرمائے اور ہمارے وطن کے حالات میں بہتری عطا فرمائے. محمد علی محمد بلند تر صلوات.